السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہمیشہ کی طرح حاضر ہوں تنویر خالد آپ کے ساتھ۔ آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ اول کے 12ویں سبق الدرس الثانی عشر کی مشقوں کے ساتھ۔ مشق میں آج آخری مشق ہے، بہت پرلطف، بہت طویل سی مشق ہے، لیکن اگر ہم تھوڑی سی دل جمعی کے ساتھ اس مشق کو کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ مشق بہت آسانی سے ہم مکمل کر سکتے ہیں۔ مشق جیم ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ عربی میں ترجمہ کیجئے۔ آسانی سے یہ مرحلہ انشاءاللہ ہمارا طے ہو جائے گا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، لمبا سا ہے لیکن بہت چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں، اور وہ سارے جملے وہ ہیں جو ہم نے پڑھ رکھے ہیں۔ تو میں دہلی جا رہا ہوں، بہت پرانا جملہ، ذاہبن جانے والا، جا رہا ہے جانے والا ہے، تو میں دہلی جا رہا ہوں، میں کا ترجمہ آپ انا جانتے ہیں، انا ذاہبن الی دہلی، میں دہلی جا رہا ہوں۔ کیا تم پٹنہ جا رہی ہو؟ یہ بھی وہی ہے، بس کیا تم لگانا ہے تو حل لگا دیجئے۔ حل انت ذاہبۃ الی بطنہ، یہ پٹنہ تھا تو پا تو ہے نہیں، تو اس کو ہم نے پے کو با سے بدل دیا، یا فا سے بھی بدل سکتے ہیں، اور نہ ہے اس کو الف سے بدل دیا، ہا کو بطنہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہاں چلیے ایک بات آ گئی ہے تو بتا دوں میں کہ جیسے یہ بطنہ لکھا ہے، حالانکہ اردو میں یہ پٹنہ لکھا ہوا تو ہم یہ کر سکتے تھے کہ اس کو بطنہ لکھتے، لیکن ہم نے اس کو لکھا ہے بطنہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جو ترجمہ کرتے ہیں عربی والے، یعنی کسی چیز کی عربی بناتے ہیں اسے وہ انگلش سے بناتے ہیں، اردو سے پہلے کبھی بنایا کرتے تھے، اردو سے، فارسی سے، اب ایسا نہیں ہے، اب وہ انگلش سے بناتے ہیں، اس لیے یہ سب بہت سی چیزیں بہت عجیب سی لگتی ہے، خاص طور سے ہم لوگوں کے لیے، چونکہ سارے الفاظ اور ان کی الفاظ کی جو ساخت ہے وہ ساری عربی جیسی ہے اردو کی، لیکن پھر بھی ہم دیکھیں گے عربی میں جا کر کچھ اور ہی سا ہو جاتا ہے۔ مثلا بہت سے نام ہیں جو نام اردو میں ٹھیک ٹھاک سے لکھے گئے ہیں، پہلے لکھے جاتے تھے اس طرح سے عربی میں بھی، لیکن اب وہ سیدھا سا انگلش سے لیتے ہیں۔ مثلا بش، اردو والے سیدھا با اور شین با پر پیش لگا دیتے، بش ہو گیا، لیکن عربی والے کیا کرتے اسے با کے ساتھ واو لگا دیتے ہیں، یو ہے چونکہ، اور یو جو ہے وہ واو کا ترجمہ دیتا ہے، اس لیے اب وہ بوش بولتے ہیں، بوش، اردو میں بش اور عربی میں بوش بولتے ہیں۔ ایسے بہت سے نام ہیں جن میں یہی مثلا پٹنہ آیا تو چونکہ پی اے ٹی این کے بعد اے آتا ہے تو اے کی جگہ پر الف لگا دیا، بطنہ بنا دیا۔ منموہن سنگھ، اس کو اب ایم اے این لکھا جاتا ہے تو مان موہن تو ہے ہی ویسا ہی۔ اس طریقے سے بہت سارے الفاظ ہیں جو وہ اب انگلش سے لیتے ہیں، وہ اردو سے نہیں لیتے ہیں، فارسی سے نہیں لیتے ہیں، اور یہاں تک ہے کہ پہلے جب تعریب ہوتی تھی اس تعریب میں اردو کا لحاظ کیا جاتا تھا، فارسی کا لحاظ کیا جاتا تھا، لیکن اب انگلش کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ مثلا آم، اس کی عربی پہلے آتی تھی امبج، اب بھی آتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں آتی ہے امبج، لیکن عام استعمال جو ہے اب وہ مینگو سے بہت آسانی سے مانجو بنا دیا گیا ہے، مانجو۔ یہاں تک عربی والے انگلش سے متاثر ہیں کہ بہت سے وہ الفاظ، بہت سے وہ کلمے، وہ ترجمے جو باضابطہ ترجمے تھے، لگتے تھے کہ یہ عربی کے الفاظ ہیں، انہیں بھی چھوڑ دیا گیا اور انگلش سے ملتے جلتے الفاظ لیے گئے۔ مثلا ٹریکٹر، اس کے لیے مستقل عربی وضع کی گئی تھی سیارۃ جارہ، لیکن اب وہ سیدھا سا تراکتور۔ بس ہے مثلا، اس کے لیے حافلہ، یہ مستقل عربی ہے،
لیکن اب وہ سیدھا سا باس بھی استعمال کرنے لگے۔ البرید الیکٹرونی، ای میل، البرید الیکٹرونی یہ استعمال ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس کی ضرورت وہ نہیں سمجھتے، وہ سیدھا سا ای میل ہی سے کام چلا لیتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں آپ کہ بہت آسان ہو گئی ہے، اب عربی زبان، بس انگلش کو عربی انداز میں بول دیجئے، انگلش الفاظ کو عربی انداز میں استعمال کر لیجئے اور وہ عربی بن گئی۔ چلیے خیر، ہم بہت دور چلے گئے۔ هل انت ذاہبۃ الی بدنا، کیا تم پٹنہ جا رہی ہو؟ ہاں وہ اورنگ آباد جا رہا ہے۔ نعم هو ذاہب الی اورنگ آباد، میں لکھنؤ جا رہی ہوں۔ انا ذاہبۃ الی لکھنؤ، انا ذاہبۃ الی لکھنؤ۔ لکھنؤ دہلی سے زیادہ دور ہے۔ یہ بعید سے ابعد، اس میں تفضیل کا استعمال، لکھنؤ ابعد من دہلی، لکھنؤ ابعد من دہلی۔ سہارنپور دہلی سے زیادہ قریب ہے۔ سہارنپور اقرب من دہلی، یہ قریب سے اقرب کا استعمال، سہارنپور اقرب من دہلی، سہارنپور دہلی سے زیادہ قریب ہے۔ سالم تمہاری کیا عمر ہے؟ سالم، اس کے ساتھ میں آپ یا سالم بھی کر سکتے ہیں، یا صرف سالم کے بعد جو علامت ندا ہے وہ لگا دیا جائے۔ تو سالم تمہاری کیا عمر ہے؟ سالم ما عمرک، میں 60 سال کا ہوں۔ انا فی الستین، میری بہن سعاد 30 سال کی ہے۔ اختی سعاد فی الثلاثین، میری بہن سعاد 30 سال کی ہے۔ اختی سعاد فی الثلاثین۔ سعاد کیا کرتی ہے؟ ما عمل سعاد، وہ مدرسے کی طالبہ ہے۔ ہی طالبۃ فی المدرسہ، تم کیا کرتے ہو؟ ما شغلک، ما عملک دونوں چل سکتا ہے۔ میں ایک یونیورسٹی میں استاذ ہوں، میں ایک یونیورسٹی میں استاذ ہوں۔ انا مدرس، میں استاذ ہوں، فی جامعۃ، ایک یونیورسٹی میں۔ انا مدرس فی جامعۃ۔ دیوبند کہاں ہے؟ این دیوبند، دیوبند ضلع سہارنپور میں ہے۔ یہ دیوبند پرانا لفظ، سہارنپور پرانا لفظ، گاؤں کا نام ہے، جگہ کا نام ہے۔ ضلع یہ نیا لفظ آیا ہے، مدیریہ اس کو بولتے ہیں ضلع۔ دیوبند فی مدیریت سہارنپور، دیوبند ضلع سہارنپور میں ہے۔ دارالعلوم کہاں ہے؟ این دارالعلوم، دارالعلوم شہر دیوبند میں ہے۔ دارالعلوم فی مدینہ دیوبند۔ کیا ضلع سہارنپور صوبہ یوپی میں ہے؟ حل مدیریت سہارنپور فی ولایت یوبی۔ ما دارالعلوم، دارالعلوم کیا ہے؟ دارالعلوم سب سے بڑا مدرسہ ہے۔ دارالعلوم اکبر المدارس، دارالعلوم سب سے بڑا مدرسہ ہے۔ یہ ایک استعمال دوسرا، اکبر من جمیع المدارس، دارالعلوم تمام مدرسوں سے بڑا مدرسہ ہے۔ یہ جو ہم نے استعمال سیکھا ہے اس کے اعتبار سے۔
کیا مظفر نگر سہارنپور سے بڑا ہے؟ هل مظفر نگر اکبر من سہارنپور؟ نہیں، مظفر نگر سہارنپور سے چھوٹا ہے اور دیوبند سے بڑا ہے۔ لا، مظفر نگر اصغر من سہارنپور و اکبر من دیوبند۔ نہیں، مظفر نگر سہارنپور سے چھوٹا ہے اور دیوبند سے بڑا ہے۔ آج ہم نے ترجمہ کر لیا، آج اتنا ہی پر اکتفا کریں، انتظار کرتے رہیں اگلے سبق کا اور اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔